آپ کا یہ اعتراض بالکل جائز ہے کہ ہر بات میں عمران خان کیسے آ جاتا ہے، لیکن آپ کی حرکتیں چونکہ بالکل ناجائز ہیں، اس لیے مجبوراً ہر دفعہ یہ سوال کرنا پڑتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ جو گزشتہ 48 سے 72 گھنٹوں کے درمیان بلوچستان میں ہو چکا ہے، کوئی خبر آتی ہے جی 12 جگہوں پر حملے ہو گئے، کہیں سے خبر آتی ہے کتنی جگہوں پر ہلکے حملے ہو گئے، اور کوئی ہمیں بتاتا ہے 37 بندے مر گئے، پھر پتہ چلتا ہے 41 مر گئے، پھر پتہ چلتا ہے 88 دہشت گرد مار دیے، پھر پتہ چلتا ہے 99 دہشت گرد مار دیے، اور ابھی یہ معاملہ پتہ نہیں کہاں جا کر رکے گا۔ اور جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جس طرح بینکوں پر حملے ہو رہے ہیں، جس طرح راکٹ تک فائر کیا گیا فیصل بینک پر، جس طرح بینک اسلامی کے اندر وہ لوگ گھسے، اور جس طرح آرام سے وہ سڑک پر اس طرح گھوم پھر رہے تھے بندوقیں لگا کر، جیسے گویا یہ پاکستان نہیں ہے، یہ افغانستان ہے، اور جیسے کہ وہ افغان طالبان ہیں، یا وہ ناکے لگا کر جو افغانستان میں امریکہ اور وہ جب وہ لڑائی چلا کرتی تھی شمالی اتحاد اور طالبان کے درمیان، تو جگہ جگہ جس طرح ہر گروپ نے اپنی اپنی فوجیں کھڑی کی ہوتی تھیں اور وہ ہر ناکے پر تاجروں کو اور شہریوں کو لوٹ رہے ہوتے تھے، بالکل وہ والی صورتحال لگی۔ کون سا شہر ہے، ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ، نوشکی میں، نہ جانے کہاں کہاں کس کس جگہ کتنے حملے ہوئے ہیں، سب کچھ تو رپورٹڈ بھی نہیں ہے۔ کچھ صحافیوں نے ڈیٹیل شیئر کی ہیں، لیکن ان کے پاس بھی کوئی مستند قسم کی معلومات نہیں ہے۔ میڈیا کا بلیک آؤٹ مکمل طور پر بلوچستان میں ہے، سب کچھ فورسز سنبھالے ہوئے ہیں، کسی جگہ سول حکومت نام کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کی کمر ہم نے توڑ دی ہے، لہٰذا مبارک ہو، یہ ہم نے 99 دہشت گرد مار دیے ہیں، لہٰذا اب سب اچھا ہے۔ اچھا، اگر یہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے کہ 99 دہشت گرد مار دیے اور اب بلوچستان میں امن ہو جائے گا، تو پھر پچھلے 25 سال سے کیوں نہیں ہو سکا، اور خاص طور پر نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد سے پچھلے 20 سال سے کیوں نہیں ہو سکا؟ اور یہ مت بھولیں کہ یہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو نواب اکبر بگٹی کے غصے میں کر رہے ہیں، یہ بالکل الگ گروپ ہے، یہ بی ایل اے وغیرہ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ اگر آپ ان کو قابو کر سکتے ہیں، جو کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ سہیل آفریدی کی وجہ سے آپ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی نہیں کنٹرول کر پا رہے، کیونکہ وہ دہشت گردوں کا ساتھی ہے، دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، اور سرفراز بگٹی چونکہ ہمارا آدمی ہے تو وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ گویا پاکستان میں اچھے آدمی کی تعریف یہ ہے کہ وہ آپ کا آدمی ہے، وہ اچھا آدمی ہے، اور جو آپ کا آدمی نہیں ہے وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ خود نون لیگ کے اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف سائیڈ لائن ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اور مریم بی بی اور شہباز شریف اچھے لوگ ہیں کیونکہ وہ آپ کے حکم پر چلنے پر راضی ہیں، اور نواز شریف آپ کے حکم پر ظاہر ہے وہ بھی چل رہا ہے، اس وقت بھی چل رہا ہے، لیکن اگر وہ حکومت میں ہوگا، شہباز شریف کی جگہ ہوگا، تو وہ ہر روز کہے گا نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے کر لے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ طیب اردوان کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہی از ویری opinionated person though I don't like opinionated people but I still like اردوغان، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک طاقتور ملک کا سربراہ ہے، تو مجبوری ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی کہ انہیں اسے لائک کرنا پڑتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ اسرائیل کے ساتھ دوستی کر چکے ہیں، لہٰذا انہیں لائک کرنے میں کوئی اتنا زیادہ مذائقہ نہیں ہے۔ اسرائیل کو بہت سا جو لنک ہے، جو ایکسیس ہے یورپ سے تیل کا، اور بہت سے معاملات میں وہ چونکہ ترکی سے اس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ وابستہ ہیں، وہ یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے ترکی کا جغرافیہ، اور اسرائیل کو وہ بہت زیادہ سپورٹ فراہم کرتا ہے اپنی اس اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے۔ چنانچہ اسرائیل سے دوستی کی وجہ سے صرف طیب اردوان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے دوستی ہے، ورنہ تو ظاہر ہے وہ ان کو کہاں بھانے تھے۔ لیکن بہرحال اب چونکہ نواز شریف اوپینینیٹڈ آدمی ہیں، لہٰذا نواز شریف سائیڈ لائن ہیں، اور شہباز شریف چونکہ اوپینینیٹڈ نہیں ہیں، ان کو وہ ایک روبوٹ ہیں، وہ ایک چابی سے چلنے والے گڈے ہیں، ایک ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لہٰذا وہ ٹھیک ہے۔ یہی حال سرفراز بگٹی کا ہے، چونکہ وہ آپ کے حکم کے مطابق ہی اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دائیں بائیں ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا، یہ 12 جگہوں پر حملے کیسے ہو گئے؟ اور یہ تو آپ بتا رہے ہیں 12 جگہوں پر، اصل میں پتہ نہیں کتنے، اور پھر ان میں جو جانی نقصان ہے، جو ابھی تک ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے 10 اہلکار شہید ہو چکے ہیں، اور ایک مزدور کے خاندان کے 5 لوگ جن میں ایک خاتون اور 3 بچے شامل ہیں، وہ بھی شہید ہو چکے ہیں گوادر میں۔ یوں 15 جو سویلین اور ملٹری کی یا پولیس کی یا ایف سی کی جو شہادتیں ہیں وہ اب تک رپورٹڈ ہیں، اور جو دہشت گرد ہیں وہ 99 مارے گئے ہیں اب تک کی ملی جلی خبروں کے مطابق۔
اور یہ نمبر مستقل بڑھ رہا ہے، 48 گھنٹوں سے بڑھے چلا جا رہا ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، وہ سی ٹی ڈی اور جی کوئٹہ میں 4 دہشت گرد ہلاک، اور بات چلتی چلتی کہاں تک آ گئی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ ہم نے وہ 41 دہشت گرد مارے تھے پرسوں، لہٰذا اس کے غم و غصے میں دہشت گردوں نے یہ ساری کارروائیاں کی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے اتنے سارے دہشت گرد تو بلوچستان میں موجود تھے نا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں افغانستان کا آپ نے بارڈر بند کر دیا، تو سطحی خیرہ ساری دہشت گردی کا مرکز افغانستان سے تھا، اب وہ نہیں ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ سہیل آفریدی اور اس کی پولیس سہولت کاری کر رہی تھی دہشت گردوں کی، اور بلوچستان میں سرفراز بگٹی بہت اچھا آدمی ہے، وہ سہولت کاری نہیں کر رہا، تو وہاں پہ تو دہشت گردی کنٹرول میں، یہ کنٹرول میں ہے۔ پھر یہ کہاں سے اچانک اتنے دہشت گرد آ گئے کہ آپ نے 41 مارے اور بدلے میں انہوں نے آپ کے 10 فوجی مار دیے، 5 سویلین مار دیے، اور ابھی بھی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، وہ جگہ جگہ حملے کر رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے ہیں اور وہ آگے آگے ہیں، اور انہوں نے پورے صوبے کو نچا کر رکھ دیا۔ اتنے بڑے صوبے کو گزشتہ 72 گھنٹوں سے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ کوئی شرم کر لیں، کوئی حیا کر لیں، خدا کے لیے کسی طرح سیاست دانوں کو آگے کریں۔ اگر آپ کو عمران خان نہیں پسند تو یار نہ صحیح، اب آپ نے اس کی آنکھ کو تقریباً اندھا کر دیا ہے، ہمیں تو نہیں پتا نا کہ اس کی آنکھ کی کیا صورتحال ہے، بقول ڈاکٹر کے اس کی آنکھ کی بینائی متاثر ہو چکی ہے، اور آگے آگے دیکھیں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، پتہ نہیں آپ اس کے متعلق کیا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ لیکن نواز شریف کا کیا کرنا ہے، آصف زرداری کا کیا کرنا ہے؟ یہ پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں۔ محمود اچکزئی اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور بلوچستان کے تمام طبقات بلا شرکت غیر محمود اچکزئی صاحب کی بے حد عزت کرتے ہیں۔ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، وہ پارلیمان میں ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ وزیر اعظم کے بعد اگر آپ کا ملک جمہوری ملک ہوتا، جو کہ ظاہر ہے نہیں ہے، تو وزیر اعظم کے بعد جو ملک کا سب سے اہم ترین آدمی ہوتا ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ محمود اچکزئی، آصف زرداری اور نواز شریف تینوں کا رول نہیں آپ اس سارے معاملے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ شہباز شریف کی کوئی اوقات اور کوئی عزت نہیں ہے بلوچستان کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں، جبکہ نواز شریف کی بہت عزت موجود ہے۔ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ بلوچ آصف زرداری کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ محمود اچکزئی اور اختر مینگل کی بہت عزت کرتے ہیں۔ آپ ان چاروں بزرگوں کو استعمال کر سکتے تھے بلوچستان میں ڈائیلاگ شروع کرنے کے لیے، کسی طرح پیس کے انیشیٹو لینے کے لیے، لوگوں کو ڈس آرم کرنے کے لیے، لوگوں کو پہاڑوں سے واپس بلانے کے لیے، لوگوں کو ان کے ریسورسز پر ان کا حق انشور کروانے کے لیے۔ آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پر کم از کم لوگوں کی عورتوں کو تو رہا کر سکتے تھے نا۔ اب تو مردوں کے ساتھ ساتھ آپ نے عورتوں کو بھی لاپتہ کرنا اور قید کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ حرکتیں بند کر دیں، آپ کی مہربانی۔ آپ کو بار بار گزارش کر رہے ہیں کہ ایران کے بارڈر پر دستک دے رہا ہے اسرائیل اور امریکہ، اب یعنی کہ بلوچستان کے بارڈر پر دستک دے رہا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی وقت ایران میں انہوں نے کوئی رجیم چینج آپریشن کامیابی سے مکمل کر لیا، خدا نہ خواستہ اگر ایک مرتبہ پھر انہوں نے ایران میں ویسے ہی کوئی پرتشدد ہنگامے کروا دیے جیسے کہ 2 ہفتے پہلے ہو رہے تھے، یا جس طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب 2 بحری بیڑے بھیج چکے ہیں اور وہ بار بار بتا رہے ہیں کہ میرے یہ والے بحری بیڑے وینزویلا والے بحری بیڑوں سے زیادہ بڑے ہیں، اگر انہوں نے کسی طرح ایران کو ڈرا دھمکا کر کچھ کمپرومائز کر لیا اور وہاں پر موساد کے مزید ایجنٹ داخل کر دیے، تو پھر ان کا اگلا ٹارگٹ ایران میں مبینہ قسم کی، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن اگر رجیم چینج ہو جاتی ہے تو بس یہ پھر آخری چوکی ہے ہمارے دفاع کی۔ اس کے بعد معاملہ بہت خراب ہے۔ اس کے بعد بلوچستان میں ڈائریکٹ موساد کے ایجنٹوں نے گھسنا ہے، اور اسرائیل کا حلمن مزید کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس کی بھوک کبھی نہیں مٹ سکتی۔ یہ ہم کو سب کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ باز آ جائیں اپنے ملک میں، اپنے لوگ جب تک مل جل کر پیار محبت سے نہیں رہیں گے، جب تک لوگ خود اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہمیں باہر کے دشمنوں سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ 1000 سال پہلے ابن خلدون آپ کو بتا گیا تھا، جو اس کا نظریہ اسبیہ تھا، کہ انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ نہ ہو تو پھر ایکسٹرنل سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ ایکسٹرنل سیکیورٹی ڈیپینڈ انٹرنل سیکیورٹی پہ کرتی ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت کی تشریح میں اس نے یہ نظریہ اسبیہ پیش کیا تھا، اور یہ آج تک پوری دنیا کی جو جدید اسٹیٹ کے کانسیپٹس ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نہیں اس کو قبول کرنے پر تیار۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہماری جو ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے وہ انٹرنل سیکیورٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایران میں لوگوں نے حکومت کے ساتھ مل کر کتنے بڑے مظاہرے کیے، جب وہ اینٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ ہوئے تو اس کے بعد پھر پرو گورنمنٹ پروٹیسٹ کتنے دن جاری رہے، اور کتنے بڑی بڑی ریلیاں تہران میں اور ایران کے تمام بڑے شہروں میں نکالی گئیں، جن میں لوگوں نے کلیئر میسیج دیا کہ بھائی
ہم اپنی حکومت سے ناراض ہیں، ہم اپنے ملک میں انفلیشن سے ناراض ہیں، ہم اپنے ملک میں مسائل سے ناراض ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم بیرونی مداخلت پسند کریں گے۔ ہمارے آپس میں لڑیں جھگڑیں، اپنی حکومت بدلیں، اسی حکومت کو رکھیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، آپ مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ سچویشن بلوچستان میں بھی ہونی چاہیے، خیبر پختونخوا میں بھی ہونی چاہیے، سندھ میں بھی ہونی چاہیے، پنجاب میں بھی ہونی چاہیے، ہر فیڈریٹنگ یونٹ آف دس کنٹری میں بھی ہونی چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر دشمن کو کسی بھی ملک کو کمزور کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن جاتا ہے۔ ہم یہ کہانی 1971 میں دیکھ چکے ہیں۔ مشرقی پاکستان والے ہم سے خوش نہیں تھے، لہٰذا جب انڈیا کی فوجیں داخل ہوئیں تو انہوں نے انہیں ویلکم کیا اور پھر ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ اگر آج بلوچستان کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، یعنی کہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو پھر کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن اگر لوگوں پر آپ اپنے ہی لوگوں پر گولیاں برسائیں گے تو پھر معاملات سب کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، باز آ جائیں۔